ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں میرے ساتھ اور آغا عبدالغفار صاحب کے ساتھ. اچھا جی، پروگرام کا ہم بتاتے چلتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے سیلیبریٹی میں، اپنے گیسٹ سیلیبریٹی سے، اس کے بعد کوکنگ، اس کے بعد ہم جائیں گے جناب او پی ڈی سیکشن پہ اپنے، اور سب سے آخر میں ہوگا ہمارا دینی آگہی کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں، جس میں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ تو ہوتی ہیں، لیکن جس نئے طریقے سے بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ شاید اور زیادہ آپ کے ذہنوں پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں اور روح تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. اچھا آغا صاحب، سوال ایک دفعہ پھر سے ہم ریپیٹ کریں گے. میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں. طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا غرق ہوا تھا؟ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا غرق ہوا تھا؟ یہ جواب اگر ہمیں مل جائے تو ہماری لپٹ کریئر کی طرف سے آپ کو آموں کی دعوت انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گی. اچھا جی، وہ لوگ جو ہمیں FM 98.2 پہ سن رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ فون کرنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، which is 021-353-05778 021-353-05779. اور آپ ہمیں لاگ ان کر کے facebook.com health-tv.tv پہ جا کے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کچھ شو کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو بھی یو آر موسٹ ویلکم. آپ بتا سکتے ہیں کہ شو آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اگر کوئی چیز آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید ایڈ کر دی جائے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں. اچھا آغا صاحب، مجھے یہ بتائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ جو عید میں جو ہمیں کڑک کڑک نوٹ ملا کرتے تھے وہ بڑے اچھے لگتے تھے؟ پہلے تو ان کو سونگا جاتا تھا، ایک خوشبو آتی تھی ان سے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر کبھی آج بھی اے ٹی ایم سے پیسے نکالیں اور وہ خوشبو آ جائے تو آپ ایک بچپن میں چلے جاتے ہیں. آپ کو وہ ٹائم یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ بچپن میں کیسے کرتے تھے. صحیح ہے، بچپن میں بھی بچپن یاد آ جاتا ہے. ہاں تو چلے آج آپ نے ایج بتا دی نا اپنی. دیکھیں اس دن بھی کوئی پوچھ رہا تھا آپ سے. مجھے بتائیں کہ عیدیاں سنبھال کے رکھنے کا شوق تھا آپ کو یا کھا جاتے تھے؟ نہیں، بہت تھا، بہت شوق تھا. اور میں آپ سے کروں کہ میرے ایک ٹیچر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. الحمدللہ ٹیچرز نے ساری جتنے بھی میرے ٹیچرز تھے ان سب نے مجھ سے محبت کی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہم نے بہت زیادہ ہم نے ان کی عزت کی، لہذا محبت بہت کرنے والے تھے. انہوں نے جو تحفہ دیا تھا، انعام دیا تھا فرسٹ ایئر میں، وہ آج تک میرے پاس اسی طرح میرے فریم میں رکھا ہوا ہے. بہت خوب. ہم ایک کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم اصغر صاحب. وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. محترم جناب آغا صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. سر وعلیکم السلام اصغر علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا احسان ہے. اور پروگرام کے شروع میں آپ نے جو آم کا تذکرہ کر دیا تو یقین مانیے میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، اس کے باوجود آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ میں 2 کلو سے کم آم 24 گھنٹے میں نہیں کھاتا ہوں. کم از کم 2 کلو آم مجھے چاہیے، اور چوسا میرا پیارا آم ہے اور میں خوب کھاتا ہوں. شوگر کا خیال رکھیے، شوگر کا اصغر علی صاحب خیال رکھیے، شوگر کا خیال رکھیے. اگر شوگر شوگر کنٹرول میں اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی 2 کلو آم کے بعد بھی شوگر کنٹرول میں، کیسی بات ہے یہ؟ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے یہ جو ہے نا روزے. یہ روزے جو آپ بار بار ہمیں تاکید کر رہے ہیں، ہر مسلمان کو تاکید کر رہے ہیں، ہر آدمی کو یہ بالکل صحیح وجہ فرما رہے ہیں آپ کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پروردگار کی طرف سے آپ کو صلت 1 کی 70 جس طرح ملتی ہے نا، تو میں تو سمجھتا ہوں 1 کی 70,000 مل رہی ہے مجھے. اللہ اکبر. اور آغا صاحب آپ سے ایک سوال اور پوچھنا ہے. آپ کا قیمتی وقت ہے، میں جانتا ہوں کہ اس وقت پروگرام میں لائف کارنر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بیچارے، اور میری انگلیاں تھک جاتی ہیں تو پھر دوسرے کی کیسے نہیں تھکے گی. سوال سر یہ تھا کہ میری بیٹی، جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بیٹی میری نابینا ہے، لیکن میں نے اس کی شادی بھی کر دی ہے اور 7-8 سال اس کی سنسار کو ہو چکا ہے الحمدللہ. اس کے میاں کو ہیپاٹائٹس سی شادی کے بعد یعنی ہمیں پتا چلا، انہوں نے کہیں دانت نکلوا لیا تھا اور اسی کی وجہ سے، لیکن ڈاکٹر عزیز صاحب نے اس کا برابر معائنہ کیا. اس کے بعد اس کا 2 سال تک یا 3 سال تک انجیکشن لگتے رہے اور ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تمام بچوں کا بھی میں نے احتیاطی طور پر ٹیسٹ کروا لیے، 2 بچے ہیں اس کے اور میری بیٹی کا بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے حکیم صاحب کہ کیا ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے
زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آپ کا ہیلتھ ٹی وی دیتا ہے، اور جس قدر خوبصورتی سے دیتا ہے اس کا ایک جواب نہیں ہے، کیونکہ آسان فہم زبان میں سمجھاتے ہیں وہ. میں ابھی عرض کرتا ہوں جناب اس کے بارے میں. اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ ریگولر کب کب کروانے چاہیے. بہت بہت شکریہ تمام ٹیم کو میرا سلام. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیوز ہوتی ہیں، بریکنگ ہوتی ہیں، کچھ نیوز اچھی بریکنگ ہوتی ہیں، کچھ نیوز ہمیں تھوڑا سا سیڈ کر جاتی ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے وہ کافی اچھی ہے. اچھی ہے، اور وہ اچھی یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں، سیلیبریٹی گیسٹ، اور ان گیسٹ کو میں ویلکم کروں گی. انہیں آپ بہت ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. وہ جب بھی اسکرین پہ آتی ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لوگ انہیں دیکھ کے بہت اچھا فیل کرتے ہیں، اور ایک بڑی اچھی سی وائبز آتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشی خان. آئیے مشی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. رمضان مبارک. ادھر بیٹھو، جہاں بھی بیٹھیں، پورے صوفے پہ آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا خوبصورت سیٹ ہے آپ کا. تھینک یو. اور کیسا ہے آپ کے، کیسے روزے چل رہے ہیں؟ اچھے روزے چل میں آپ دونوں کا انٹرویو لینا شروع کر آپ لینا شروع کر دیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کال لیں گے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالباسط کراچی سے بات کر رہا ہوں. ٹی وی کا والیوم بند کریں پھر بات کروں گی. اب بتائیں جی، اب بتائیں کون بات کر رہے ہیں؟ عبدالباسط. عبدالباسط کراچی سے. جی کیا کہیں گے بیٹا آپ؟ وہ جو سوال ہے اس کا میں جواب آپ کو دوں گا. بالکل دیجیے. اس کا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان یافع تھا. اچھا، اپنی ایج بتائیے گا پلیز. کنعان یافع. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 12. چلیں ٹھیک ہے، آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر لکھوا دیجیے. اگر آپ کا جواب درست ہوگا تو ہم آپ کو آموں کی دعوت بھجوائیں گے. تھینک یو سو مچ فار کنعان کالنگ. یافع ہے میرا جواب. عبدالباسط نام ہے. تھینک یو عبدالباسط. تھینک یو. اچھا جی، یہ بتائیے کہ پہلا روزہ کیسا تھا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے. پہلا روزہ اس سال کا کہ مطلب نہیں جی، پہلا روزہ زندگی کا پہلا روزہ وہ کافی مشکل تھا. مشکل تھا. ٹائم دیکھ رہی تھی کب روزہ افطار ہو گئے تھی. اس وقت میرے اللہ بخش فادر لائیو تھے، تو میرا ایک کام تھا سارا دن ان سے پوچھنا اچھا اب کتنی دیر رہ گئی، اب کتنی دیر رہ گئی، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے کھانے کا شوق تھا. ہے ابھی بھی ہے. تو اس وقت زیادہ تھا، تو یہ بس ایک بے چینی سی تھی کہ کب جو ہے نا افطاری ہوگی اور کب ہم بیٹھ کے کھائیں گے. بٹ ظاہر ہے اس وقت اتنی افادیت کا نہیں پتہ تھا. آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ آپ کی باڈی کو کلینز کرنے کے لیے ہوتا ہے، ڈی ٹاکس کرنے کے لیے ہوتا ہے، سائنٹیفکلی اچھا ہوتا ہے. یقیناً. اینڈ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے بتا دی ہیں، سائنس نے اب پروف کی ہیں جو کہ ہمیں پہلے سے بتا دی گئی. بالکل صحیح ہے. سائنس پروو کرے یا نہ کرے، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. سمپل سی بات ہے. اور وہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے. لائک میرے فادر جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ ایک روٹی کی بھوک چھوڑ کے اٹھ جانا چاہیے ٹیبل سے. یقیناً بہت اچھی بات ہے. اس سے آپ کا وزن، آپ کا ہیلتھ اچھی رہتی ہے. لیکن کیا کریں، اوور ایٹنگ کا شوق ہے ہمیشہ سے. اچھا، ہم ہیلتھ ٹی وی پہ یہ شو کر رہے ہیں تو یقیناً ہیلتھ کی بات بھی ہونی چاہیے. اب ماشاءاللہ اتنا اپنے آپ کو آپ نے مزید خوبصورت بنایا ہے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو مزید شیپ آپ نے اپنا بہتر کیا ہے. کیا ہیلدی لائف سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ بہت، آئی تھنک سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے. لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ میں پہلے میں اور اب میں فرق محسوس کرتی ہوں کہ پہلے صبح آنکھ نہیں کھلتی تھی. انسان کا باڈی ویٹ زیادہ ہو، لیتھارجک ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو عجیب گراگی سی فیلنگ ہوتی ہے. چلنے پھرنے میں بھی آبویسلی آپ کے باڈی میں ویٹ زیادہ ہو تو چلنے پھرنے کا بھی ایشو ہوتا ہے. اس لیے کہ ویٹ کم کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی کی فریشنس بڑھ گئی ہے اور لائٹ ہو گئی ہے. لائٹ ہو گئی ہے. تو بیسکلی آپ زیادہ الرٹ رہتے ہیں، زیادہ کیا کہتے ہیں چوکس رہتے ہیں. تو سونا بھی کم ہوتا ہے. پہلے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا صبح. اب یہ کہ کیونکہ آپ نہیں پیٹ بھر کے میں کھاتی، میں رات کو لیٹ نائٹ جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ دہی یا کوئی لائٹ کوئی چیز کھا لوں اس سے. لیکن آگ صاحب اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی. نیند جو غنودگی والی وہ بے ہوشی کی ہے نا، وہ جب روٹی چاول مزیدار قسم کا کھاؤ نا، پھر یہ سارے ایکسپیرینسز چل رہے ہیں اور روزے میں. اچھا جی، ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. کہیں مت جائے گا، مشی خان ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے نمبرز آپ کو ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. افطار کی رونقیں جاری ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.